یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی طرف سے افسانہ پیش خدمت ہے، جس کا نام ہے میری عید پیا کے سنگ، اور جسے تحریر کیا ہے محترمہ افشین نعیم صاحبہ نے، اور آواز سعدیہ عمر کی ہے۔ خالہ بی، یہ دیکھیے اروی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ سامیہ نے ایک شاپر خالہ بی بی کے سامنے کیا اور اس میں سے چیزیں نکال نکال کر ساس کو دکھانے لگیں۔ پونچھا لگاتی چمپا کے ہاتھ لمحہ بھر کو سست ہوئے۔ اس نے کنکھیوں سے اس سمت دیکھا جہاں سامیہ ایک کے بعد ایک سامان نکال رہی تھیں۔ بڑا پیارا سوٹ تھا، ساتھ میں موتیوں والی چوڑیاں تھیں جن میں کہیں کہیں نگ بھی لگے ہوئے تھے، مہندی تھی، نگوں والے بندے تھے۔ دل میں کسی حسرت نے انگڑائی لی تھی۔ اسی وقت سامیہ کی نظر اس پر پڑی۔ جلدی جلدی کام ختم کرو، یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی جلدی سے سامان سمیٹ کر واپس شاپر میں ڈال دیا۔ اچھا کیا جو لے آئیں، آخری روزوں میں تو بہت رش ہو جاتا ہے۔ خالہ بی نے پاؤں سمیٹ کر تخت کے اوپر کیے۔ چمپا پونچھا دھو کر تار پر پھیلانے جا رہی تھی۔ سانولی سلونی تیکھے نین نقش والی چمپا 16-17 برس کی تھی، خوب پھرتی سے کام کرتی تھی۔ بی بی جی کام ہو گیا ہے، اب ہم چلیں؟ چمپا کی ماں سکینہ باورچی خانے کا کام ختم کر کے آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو، کل عروا کے سسرال والوں کی افطار ہے ہمارے ہاں، تم اور چمپا شام تک رک جانا، افطار کے برتن دھو کر واپس چلی جانا۔ نہیں بی بی جی نہیں، افطار کے برتن ہم صبح آ کر دھو دیں گے، مجھے نہیں اچھا لگتا جوان بچی کے ساتھ دیر تک گھر سے باہر رہنا، پھر جی میرے بھانجے کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ تمہارا بھانجا جو تمہارا داماد بھی ہے؟ سامیہ نے پوچھا۔ جی بی بی، 4 برس کا تھا جب میری بہن مری، بہنوئی نے دوسری شادی کر لی، مڑ کر کبھی بچے کو پوچھا تک نہیں۔ میں بیوہ عورت، 2 سال کی بچی میرے گود میں، بڑی مشکل سے دونوں بچے پالے ہیں میں نے۔ کیا کرتا ہے تمہارا بھانجا؟ سامیہ کی ساس نے استفسار کیا۔ 10 جماعتیں پڑھ گیا ہے جی، سال ہو گیا ہے فوج میں بھرتی ہوئے، سکینہ نے کچھ فخر سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ سامیہ اس سے زیادہ داماد نامہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چمپا جب سے واپس آئی تھی خاموش خاموش سی تھی، اس کا دھیان وہی نگوں والی چوڑیوں ہی میں رہ گیا تھا۔ افطاری بھی بڑی بے دھیانی سے کی تھی۔ سکینہ نماز پڑھ کر واپس آئی تو چمپا کو وہیں بیٹھے دیکھا۔ چمپا نماز نہیں پڑھنی؟ چمپا ایک دم خیالوں سے چونکی۔ پڑھتی ہوں اماں۔ نماز پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ سکینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہے چمپا؟ سکینہ نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ اماں، بی بی جی کتنی پیاری چیزیں لائی تھی نا عروا بی بی کے لیے، اور تم نے چوڑیاں دیکھی تھیں؟ اماں، کانچ کی چوڑیوں میں موتی ٹنگے تھے، کہیں کہیں نگ بھی لگے ہوئے تھے، بہت پیاری چوڑیاں تھیں اماں، وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ سکینہ کو اب چمپا کی اداسی کی اصل وجہ سمجھ میں آئی، اور اس نے چمپا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ چمپا تو کیوں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے دل چھوٹا کرتی ہے؟ تو یہ سوچا کر جو تیرے پاس ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور اماں اگر وہ سب سے اچھا نہ ہو تو؟ چمپا نے سادگی سے پوچھا۔ سکینہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ چمپا، تو 2 سال کی تھی جب یتیم ہوئی، میں 22 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی، بھری جوانی چھوٹی سی بچی کا ساتھ، گھر گھر کام کرنا، زمانے والوں کی گندی اور ہوسناک نظریں، بڑا مشکل وقت کاٹا ہے چمپا میں نے۔ پھر تیری خالہ مر گئی، مراد کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے باپ نے تو میری بہن کی بیماری میں ہی منہ چھپا لیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے اولاد کو پوچھنے نہ گیا۔ وہ 2 وقت فاقے کیے، رب کی رضا میں راضی رہی، رب کی بڑی مہربانی ہے، اس نے عزت سے وقت گزار دیا۔ چمپا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے چنا ہے نا، وہی سب سے اچھا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اماں، سامیہ بی بی لوگ کتنے مزے میں ہیں نا، جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے خرید لیتے ہیں، کام بھی ہم جیسوں سے کروا لیتے ہیں، وہ تو ہر لحاظ سے ہم سے اچھے ہیں، خاک اچھے ہیں۔ 2 دن کی چھٹی کر لیں تو ہم سارا کام وہیں کا وہیں پڑا ہوتا ہے، اپنے کام کاج تک کے لیے تو وہ ہمارے محتاج ہیں، اور ہمیں دیکھ اللہ کا کتنا کرم ہے، اپنا کام بھی کرتے ہیں، دوسروں کا کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا چمپا، تیرا دل کبھی اداس نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات چمپا کی سمجھ میں آئی یا نہیں، پر وہ چپ ضرور ہو گئی۔
چمپا ماں کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ مشین سے نکال کر سکینہ کو دیتی جا رہی تھی۔ سکینہ پانی سے نکال کر جھٹکتی جا رہی تھی۔ اچھا اب تو یہ کپڑے پانی سے بھی نکالتی جا، میں ذرا ان کپڑوں کو تار پہ ڈالاؤں، سکینہ باسکٹ اٹھاتے ہوئے بولی۔ چمپا نے سر ہلا دیا۔ وہ پچھلے برآمدے میں کپڑے دھو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی اس برآمدے میں کھلتی تھی۔ اندر عروہ بی بی کے منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ چمپا کا سارا دھیان ان کی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ عبید، کتنے کنجوس ہو نا تم، انسان کوئی چھوٹا موٹا گفٹ ہی دے دیتا ہے۔ کل یا پرسوں عید ہو جائے گی، میں انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ تم عید کا گفٹ بھجواؤ گے۔ عروہ بی بی کی آواز آئی۔ او مس ایکسکیوز می، تم مجھ سے ان چونچلوں کی توقع نہ رکھنا، مجھے ان سب فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں۔ عبید صاحب کی آواز چمپا کی سماعت سے ٹکرائی۔ لو، فضولیات والی کون سی بات ہے بھلا؟ اور اینی فرینڈز کو بتاؤں گی کہ یہ میری فیانسی نے مجھے ایک چھلا تک گفٹ نہیں کیا۔ جو مرضی بتاؤ اپنی فرینڈ کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آئی ڈیم کیئر، میں لوگوں کی خاطر خود کو تھوڑی بدلوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اب وہ دونوں کسی بات پر کہہ لگا رہے تھے۔ چمپا سوچ رہی تھی اگر مراد میرے ساتھ ایسا کرتا تو جان لے لیتی اس کی۔ مراد کی یاد آتے ہی اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس خشک اور بے رنگ زندگی میں مراد کا تصور ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا تھا۔ چل چمپا، جلدی سے پانی ڈال کر وائپر لگا دے، گھر میں بھی ہزار کام پڑے ہیں کرنے والے۔ بی بی جی کام ختم ہو گیا ہے، ہم جائیں؟ سکینہ نے اجازت طلب نظروں سے سامیہ بی بی کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اور سنو۔ وہ دونوں بھی مڑی ہی تھیں جانے کے لیے۔ سامیہ بی بی کو کچھ خیال آیا۔ تم سکینہ عید کے دن بھی تھوڑی دیر کو آ جانا، میں 2000 الگ سے دوں گی۔ نہیں بی بی جی، پیسوں کی بات نہیں ہے، پر اس عید پر بہت کام ہے۔ میرے بھانجے کا فون آیا تھا رات کو، اس کو کوارٹر مل گیا ہے۔ بس ان ہی دنوں میں برادری کو اکٹھا کر کے ان دونوں کا ولیمہ کرنا ہے مجھے، اور شاید عید کے بعد آپ کو کوئی اور کام والی رکھنی پڑے۔ میں اور چمپا تو مراد کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تمہارا داماد راضی ہے تمہیں ساتھ رکھنے کے لیے؟ بیٹا ہے جی میرا، ان دونوں کا رشتہ تو بچپن سے طے تھا۔ نوکری لگی تو نکاح کے لیے زور دینے لگا کہ کوارٹر کے لیے درخواست دینی ہے۔ میں نے کہا ولیمہ بھی ساتھ ہی کر دیتی ہوں، پر جی نہیں مانا۔ بڑی عقلوں والا ہے میرا بیٹا، کہتا ہے خالہ ساری زندگی میں تمہارے گھر میں رہا ہوں، اب تم میرے گھر میں رہو گی۔ ولیمہ تو کوارٹر ملنے کے بعد ہی ہوگا۔ اللہ لمبی حیاتی کرے جی، بڑا سونا پتر ہے میرا۔ سکینہ کے لہجے میں بڑا ہی پیار تھا۔ کتنی خوش قسمت ہو سکینہ تم، شادی کے بعد بھی بیٹی ہمیشہ نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ ہر کسی کے ایسے نصیب کہاں ہوتے ہیں۔ چمپا نے غور سے سامیہ بی بی کو دیکھا، کیسی حسرت تھی ان کے لہجے میں۔ چاند رات کو دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی تب مراد پہنچا۔ کتنی دیر لگا دی تو نے، میں کب سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ جو الفاظ سکینہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ چمپا کی نظریں بھی کہہ رہی تھیں۔ خالہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ خالہ یہ لو۔ اس نے 2 تھیلے سکینہ کی طرف بڑھائے۔ سکینہ نے ہاتھ بڑھا کر تھیلے پکڑ لیے۔ کھول کر دیکھا تو اندر سوئیاں، میوے، پھل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ آئے ہائے، کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ خالہ، وہ اٹھ کر سکینہ کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم نے بھی تو ساری زندگی خرچ کیا ہے مجھ پر، میں نے تو کبھی نہیں کہا کیا ضرورت تھی۔ اس نے سکینہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سکینہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ چل جھلا نہ ہوئے تے۔ سکینہ نے پیار سے چپت لگائی اس کے سر پر۔ خالہ تیرے ہاتھ کی چائے بہت یاد آتی تھی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ سکینہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب وہ تھی اور مراد تھا۔ چمپا یہ تیرے لیے ہے۔ چمپا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ مراد کے ہاتھ 2 چوڑیوں کے سیٹ سے بھرے تھے۔ ان کانچ کی چوڑیوں کے درمیان موتی ٹنگے تھے، کہیں کہیں نگ بھی تھے، اور یہ مہندی بھی۔ اس نے دونوں چیزیں چمپا کی طرف بڑھائیں۔ ابھی لگا کر سونا، صبح مجھے تیرے مہندی سے سجے ہاتھ دیکھنے ہیں۔ چمپا کو عروہ بی بی اور عبید صاحب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ واقعی اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے چنا ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔